السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر منی ولاگ۔ میں ہوں عالیہ شبیر اور امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، آج ہماری صبح کا آغاز ہوتا ہے اس خوبصورت منظر کے ساتھ، جو خوبصورت منظر میرے گاؤں کی سرزمین پر ہے۔ اچھا جی، میں نے آپ سب کو پہلے بھی بتایا تھا، چونکہ میں بیسیکلی ٹھنڈیانی سے بلانگ کرتی ہوں، تو یہ ٹھنڈیانی کا ایک گاؤں سیالکوٹ ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے۔ ہم لوگ یہاں عید کے بعد گئے تھے۔ وجہ یہ تھی عید کے بعد جانے کی کہ ہم لوگوں نے جانا تھا اپنے والد صاحب کی قبر پر، ہم لوگ گئے۔ خیر، یہ جو گھر ہے جو آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے، یہ ہمیں اپنے دادا جان کی طرف سے وراثت کے طور پر ایک ایک کمرہ ملا ہے۔ ایک کمرہ جو ہے وہ میرے تایا ابو کا ہے جو تالا لگا ہوا ہے۔ دوسرا کمرہ جو میرے والد، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو اپنی والدہ کے جہیز کا سامان دکھاتی ہوں، جو کہ 32-33 سال پرانا سامان ہے۔ دیکھ سکتے ہیں کیسے خوبصورتی کے ساتھ وہ ساز و سامان آج تک ویسے کا ویسا ہی ہے۔ یہ وہ سامان ہے جو نانا ابو نے والدہ کو دیا تھا۔ خیر، آپ لوگ خالی ویو چیک کریں، اس ویو پہ صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دینا۔ آج میں اپنے ہوم کا پورا ٹور کرواؤں گی آپ لوگوں کو۔ یہ پنجرا جو نظر آ رہا ہے، یہ میرے دادا ابو نے بنوایا تھا مرغیوں کے لیے۔ خیر، جب سے بڑے بزرگ اس دنیا سے چل بسے، لائک دادا دادی، تو نہ جانور رکھے اور نہ گاؤں والے گھروں میں ہم لوگ جا کے رہے۔ اسی طرح سالوں سال گزر جاتے اور ہم نہیں جاتے، سالوں بعد جاتے ہیں تو بس وقتی 2-3 دن گزارا وقت اور واپس آ گئے۔ یہاں دیکھیں، روایت کے مطابق چارپائیاں ہیں، یہاں بھی جو ہے وہ 2 کمرے ہیں، لیکن روایت کے مطابق یہاں بھی ایک کمرہ ہمارے حصے میں آیا ہے۔ یہ کمرہ جو ہے، یہاں ہم لوگوں نے کوئی ساز و سامان نہیں رکھا۔ یہاں ساز و سامان نہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جو ہے پیچھے سے جو ہے نا پانی آتا ہے، تو جس کی وجہ سے سامان خراب ہو سکتا ہے، اس وجہ سے ہم نے ساز و سامان یہاں نہیں رکھا۔ خیر، یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ باہر ہمارا صحن ہے، اور یہاں سے بھی بڑا ہی خوبصورت قسم کا ویو نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ ضرور کہہ دیجیے گا۔ خیر، یہاں میں نے تھوڑی دیر فون رکھنے کے بعد صفائیاں کی تھی۔ باقی کا منظر آپ دیکھیں، یہاں پہ سارے پیسے ویو کے ہیں، مطلب اگر آپ نے کہیں بھی جانا ہے نا ناردرن ایریاز میں، تو سارے پیسے آپ کے خالی آپ کے سارے پیسے ویو کے ہیں۔ وجہ یہ کہ بہت خوبصورت ویو ہے یار۔ پھر یہاں سے بھی اوپر ہم لوگوں کا ایک اور چھت ہے جو بہت بڑا ہے، کافی بڑا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ چھت بھی جو ہے ماشاءاللہ یہاں سے جو ہمیں ویو نظر آتا ہے وہ کہیں سے نظر نہیں آتا، کیونکہ یہاں سے سارے گھر، ساری گرینری، ہر چیز ہمیں جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ بہت خوبصورت قسم کا۔ اچھا، یہاں جو ہے ہمارے آس پاس کوئی گھر اتنے زیادہ نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں بس تھوڑے بہت گھر ہیں، وجہ کیا ہے مجھے بھی خیر نہیں پتہ۔ یہ پھپھو لوگوں کے گھر ہیں 2-3، بس یہاں پہ یہی گھر ہے، مجھے نہیں پتہ کیوں ہے، تب کسی نے زمین نہیں لی تھی یا کیا ہوا تھا، خیر ہمیں نہیں پتہ۔ یہ دیکھ لیں آپ لوگ، یہ جو ہے بنگلہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ میرے چھوٹے جو چاچو ہیں ان کے حصے میں آیا ہوا ہے بنگلہ، کیونکہ وہ چھوٹے تھے، پتہ نہیں چھوٹے تھے، کیوں تھے، کیا تھا، کیسے تھا، نہیں معلوم۔ خیر، وہ سامنے آپ دیکھیں بہت خوبصورت منظر۔ آئیے میں آپ کو اپنے دوسرے جو بڑے دادا ابو ہیں، یعنی دادا ابو کے بڑے بھائی، ان کا گھر بھی دکھا دیتی ہوں۔ ویسے تو لاک نے باہر کا منظر تو ہم دیکھ سکتے ہیں نا، باہر کا منظر دیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا ویورز۔ خیر، یہ دیکھیں آپ لوگ، یہاں یہ جو سٹنگ ایریا بنا ہے، یقین مانے لٹرلی سٹنگ ایریا کو دیکھ کر مجھے میرا بچپن یاد آ جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب ہم بچپن میں جایا کرتے تھے تو یہاں دادا ابو بیٹھا کرتے تھے، ہم ان کے پاس سارے بیٹھا کرتے تھے، گپ لگایا کرتے تھے، لیکن نہ بزرگ رہے اور نہ وہ رونقیں رہی۔ اب ہمارا گاؤں ویران ہے، خالی گھر ہیں، دروازے بند ہیں، کنڈے مارے ہوئے ہیں۔ یقین مانے یہاں جا کے لٹرلی مجھے رونا آتا ہے کہ ان بزرگوں نے کتنی محنت سے یہ گھر بنائے تھے، کس کے لیے؟ ہم سب کے لیے۔ اور ہم سب کیا ہیں، کہاں ہیں، کچھ پتہ نہیں۔ ہم سب یہ چیزیں چھوڑ کے یہاں شہروں میں رہ رہے ہیں۔ خیر، یہ سامنے آپ کو جو پہاڑ پہ گھر نظر آ رہے ہیں، یہ پورا پہاڑ جو ہے یہ میرا ننیہال ہے جی، یہاں میرے نانکے والے رہتے ہیں۔ خیر، وہ لوگ بھی رہتے نہیں ہیں، وہ لوگ بھی شہر میں رہتے ہیں، بس وہ بند ہے گھر۔ یہاں پہ آپ کو ذرا مونکی بھائی دکھا دوں، 2 مونکی آپس میں پتہ نہیں کیا کھسڑ پھسڑ کر رہے تھے، کچھ گفتگو کر رہے تھے، کہہ رہے تھے ایسا لگتا ہے کوئی نوے بوجھے پل دے نے اتھے آن،
نکلو ہے۔ یہ دیکھیں کیا خوبصورت منظر اور بہت پیارا ویو ہے یہاں پہ، بے ساختہ منہ سے سبحان اللہ نکلتا ہے۔ میں اکثر اوقات سوچتی ہوں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح کی نعمت سے نوازا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی نعمت سے لطف اندوز نہیں ہوتے۔ لطف اندوز نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایسی چیزوں کو دیکھتے سنتے نہیں ہیں۔ ہم یہاں شہر میں رہ رہے ہیں، یہاں کی آلودگیوں میں رہ رہے ہیں، حالانکہ گاؤں میں کافی اچھا جو ہے وہ ویو ہے، کافی اچھی تازہ ہوا ہے، وہاں پہ انسان جو ہے تندرست بھی رہتا ہے۔ لیکن کیا کر سکتے ہیں یار، بس نہیں ہے تو گزارا، گاؤں وغیرہ میں گزارا نہیں ہے، بس اس وجہ سے۔ خیر یہ جو میں واپس اوپر اپنے سین میں آئی ہوں آپ لوگوں کو یہ دکھانے کہ یہ جو ہے نا یہ سارا خراب ہو چکا ہے۔ وجہ خراب ہونے کی کیا ہے کہ اوپر سے جو ہے نا، جو اس کی چھت ہے، سیلنگ جو ہے، وہاں سے پانی ٹپکتا ہے جی۔ پانی ٹپکنے کی وجہ سے سارا جو فرش ہے، جو مٹی کے جو فرش بنے ہوئے ہوتے ہیں، جو گاؤں کے لوگ ہیں تقریباً انہیں پتہ ہوگا کہ یہ فرش کس طرح سے بنائے جاتے ہیں، یہ کافی حد تک خراب اور بیکار قسم کا ہو گیا ہے۔ خیر کیا کر سکتے ہیں، یہاں یہ تیمور جو ہے، اس کو اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ ہم تو اپنی زبان میں اس کو رول کہتے ہیں۔ خیر چھت پہ جو ہے بارش کے بعد کافی اچھا موسم تھا، سیٹ تھا، تو ہم لوگ اوپر رول لگانے کے لیے گئے، تو سر جی نے کہا کہ میں بھی ششکے مارسا۔ ہم نے کہا سر جی وائی ناٹ، ماریے ششکے۔ اس سے جو ہے یہ ہلایا تک نہیں جا رہا تھا، اتنا وزنی تھا، لیکن شوق کا کوئی مول نہیں ہے سر جی۔ تو ان کی بھی شوق کا کوئی مول نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے اس کو گھسیٹنا شروع کر دیا۔ خیر کافی دیر تک گھسیٹتے رہے اور ہم ان کو دیکھتے رہے کہ بالآخر یہ تھکیں، اس کو چھوڑیں تو ہم بھی کوئی اپنے ہاتھ پاؤں مارے۔ نہیں جی، خیر یہاں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شہد ہے، شہد ہے نہیں، شہد بنا تھا لیکن ہماری قسمت میں نہیں تھا، تو جو وہ ہوتی ہے نا شہد کی مکھیاں، وہ واپس آئی، اس شہد کو کھایا پیا اور بھاگ گئی۔ اب یہ خالی چیزیں رہ گئی، کیا کہہ سکتے ہیں ہم؟ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ شام کا وقت ہو گیا، ہم نے کہا ذرا سی چائے ہو جائے۔ یہاں پہ ہم نے ویڈیو کیپچر کرنے کی ذرا کوشش کی تھی، ٹک ٹاک اکاؤنٹ پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، کافی اچھی ویڈیو کیپچر کی تھی ہم نے، ویسے آپس کی بات ہے۔ یہ شام کا منظر، ہاتھ میں چائے کا کپ، یہ ویو کہیں نہیں ملے گا برو، کہیں بھی نہیں، کیونکہ یہ ویو آپ کو پہاڑوں میں ہی مل سکتا ہے۔ خیر پھر ہم نے اپنی پرانی چیزیں نکالی، پرانی چیزوں میں سے میرے والد صاحب کی شادی کا یہ کلا نکل آیا، جسے پہن کر تیمور نے ششکے مارنے کی کوشش کی۔ ہم اسے کہہ بھی رہے تھے مت مارو مت مارو ششکے، پر ششکے مارنا اس کا حق بنتا ہے کیونکہ اس کے دادا ابو کی شادی کا کلا تھا۔ خیر اس نے ششکے وشکے مارے، دیکھیں دیکھنا دیکھنا، یہ بات کیا حسین لگ رہا ہے۔ خیر بس یادیں رہ جاتی ہیں انسان کی، انسان نہیں رہتے۔ والد صاحب کے انتقال کو بھی 16 سال ہو گئے، لیکن ان کی شادی کا کلا آج بھی گاؤں میں ٹیچی میں موجود ہے۔ خیر اس کے بعد رات کا وقت ہو گیا، ہم نے آگ جلائی، لائٹ نہیں تھی، ہاتھ پات گرم کیے، کھانا کھایا، اور یہیں پہ ولاگ کا اینڈ کرتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ تھک چکے ہیں ہم لوگ۔ اگر ولاگ پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا، کمنٹ کر دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے مجھے ضرور فالو کریے گا۔ اللہ حافظ۔